السلام علیکم جی اسٹوڈنٹس، آج ہمارے دوسرے ہفتے کا دوسرا دن ہے اور ہم نے آج جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس ٹاپک پہ ہم نے پہلا لیکچر دے دیا ہے اور اس میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک، آپ کے برتاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہن سہن کے بارے میں بات کی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ نے یہ چیپٹر پڑھ لیا ہوگا اور اس کے الفاظ معنی تحریر کر لیے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جس پہ بات کی تھی جس ٹاپک پہ، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھ سے میرے ساتھیوں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ساتھیوں سے صاف دل ہو کر ملوں، یعنی کہ چغلی نہیں کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم میرے ساتھیوں کے بارے میں، تم میرے دوستوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ دو جس کی وجہ سے میرے اور اس کے درمیان بدگمانی پیدا ہو جائے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث کہہ لیں یا ایک اور روایت کہہ لیں اور فرمان رسول ہے، چغل خور آدمی جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو چغلی کرتا ہے، جو ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا جی اسٹوڈنٹس، آج کا جو کام ہے آپ کا وہ ہے سوال جواب، یعنی کہ آپ نے یہ 5 سوالات ہیں، ان کے آپ نے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اگر تو آپ نے چیپٹر پڑھ لیا ہوگا، سمجھا ہوگا، تو آپ کو یہ سوال پڑھتے ہی ان کے جواب ذہن میں آ جائیں گے اور آپ آسانی سے جواب تحریر کر لیں گے۔ یعنی کہ جو پہلا سوال ہے، ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال پڑھتے ہی آپ کو پہلا پیراگراف آ جائے گا ذہن میں کہ اس کا جواب پہلے پیراگراف میں تھا۔ ٹھیک ہے، کہ ہمیں اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، ان کے طور طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اسی طرح دوسرے سوال میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا اور آپ نے انہیں کیا جواب دیا؟ یہ پورا واقعہ آپ اس میں لکھیں گے اور بہت ہی آسان واقعہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ مبارک کے بدن پر چٹائی کے نشانات بن گئے۔ تو حضرت مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ کے لیے گدا لے آؤں۔ تو آپ نے کہا کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ، میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے جو درخت کے سائے میں تھوڑی دیر آرام کرے اور پھر وہاں سے چل دے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ اسی طرح تیسرے سوال میں غریبوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ بھی آپ کے چیپٹر میں پورا ایک پیراگراف ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثر اس میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا اور آپ نے یہ اکثر دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ، مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر کر۔ اسی طرح سوال نمبر 4 اور سوال نمبر 5 بہت ہی آسان ہے، سوال پڑھتے ہی آپ کو ان کے جوابات ذہن میں آ جانے چاہیے۔ میں یہ بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ بک سے دیکھ کر پیراگراف ہو بہو ویسا ہی تحریر کریں شیٹ پہ۔ آسان لفظوں میں اور سوال کا مکمل جواب آپ اپنے لفظوں میں تحریر کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ واقعات ہیں اسی چیپٹر، اسی سبق سے میں نے لیے ہیں، جس میں اور یہ سوالات کے جوابات میں بھی آ جائیں گے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں نے بھی آپ کو پڑھ کے پہلے پیچھے بتا دیا، اور جو دعا آپ اکثر مانگا کرتے تھے غریبوں سے محبت کے سلسلے میں، وہ بھی میں نے بتا دی۔ اور حضرت معاذ جو ہے، ان کا واقعہ کیا تھا
یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ایک دفعہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور آپ نے سورت بقرہ سٹارٹ کر دی الحمدللہ کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو ایک بزرگ آدمی جو تھکا ہارا تھا، سارا دن کام کرتا رہا، تو وہ آپ کی نماز کے ساتھ جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو وہ بھی نماز پڑھ رہا تھا، لیکن آدھی نماز وہ چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو اس وقت پھر آپ نے کہا کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی اور وہ بھی جنہیں کوئی کام ہوتا ہے، تو ان کو سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ نماز پڑھاتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ آپ کے پیچھے بہت سی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، تو سب کو خیال میں رکھتے ہوئے نماز کی امامت کروایا جائے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سوال اور ان کے جوابات تحریر کرتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ یہ چیپٹر نہایت آسان تھا اور ان کے سوالات بھی اسی ہی قدر آسان ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک تھا اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا اور مجھے آپ ان کے جوابات تحریر کر کے سینڈ کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔